اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلو علیہ وسلم تسلیما۔ ناظرین کرام، ربیع الاول کا مہینہ شروع ہو چکا ہے۔ اب چونکہ یہ مہینہ میرے اور آپ کے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت باسعادت کا مہینہ ہے، اس لیے عید میلاد النبی مسلمان حضرات بڑے جوش و خروش سے مناتے ہیں۔ آج کا سوال بھی یہی ہے کہ کیا عید میلاد النبی منانا جائز ہے یا نہیں؟ تو فرقہ واریت کو بالکل سائیڈ پر رکھتے ہوئے آج ہم یہ دیکھیں گے کہ قرآن و حدیث اس بارے میں ہمیں کیا حکم دیتے ہیں۔ سب سے پہلے سورہ احزاب آیت نمبر 31 میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَمَن يُطِیعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِیمًا، اور جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے گا وہ بڑی کامیابی پالے گا۔ اور سورہ نساء آیت نمبر 59 میں اللہ فرماتے ہیں اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، اللہ کی اطاعت کرو اور اس کے رسول کی اطاعت کرو، یعنی رسول کی اطاعت ہی من یطیع الرسول فقد اطاع اللہ، جس نے اطاعت کی رسول کی پس اس نے اطاعت کی اللہ کی۔ اور سورہ حشر میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَمَا أَتَاكُمُ الرُّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ، اور رسول جو کچھ تمہیں دے دیا کریں وہ لے لیا کرو، اور جس چیز سے تم کو روکیں، یہ بلفاظ افعال ہوں یا حکم ہوں، احکام ہوں، تم رک جایا کرو اور اللہ سے ڈرو، بے شک اللہ تعالیٰ مخالفت کرنے پر سخت سزا دینے والا ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عید میلاد النبی منانے سے کب منع فرمایا، یا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی حیات طیبہ میں عید میلاد النبی منائی؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی 63 سالہ زندگی میں آپ نے کبھی عید میلاد النبی نہیں منائی۔ اسی طریقے سے ابو بکر صدیق کے جو 2 سال خلافت کے ہیں، حضرت عمر فاروق کے تقریباً 11 سال، حضرت عثمان غنی کے تقریباً 10 سال، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تقریباً 5 سال، کہیں بھی عید میلاد النبی منانے کا ذکر نہیں ہے۔ اب حدیث میں آتے ہیں کہ حدیث میں کیا الفاظ ہیں۔ قرآن پاک میں یہ الفاظ ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو تمہیں دیں وہ لے لو، جس سے منع کریں اس سے رک جاؤ۔ اب حدیث میں ہے ام المومنین عبداللہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، قالت فرماتی ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من احدث فی امرنا، جس نے نئی بات کی ہماری شریعت میں، جس نے دین میں کوئی نئی بات ایجاد کی، ھذا ما لیسا، جو اس میں نہیں ہی، منہو، جو اس میں نہیں تھی، فہو رد، پس وہ رد ہے۔ اور یہ بخاری مسلم کی حدیث بیان کر رہا ہوں، متفقہ علیہ حدیث بیان کر رہا ہوں، اور ایک مسلم شریف میں الگ سے روایت ہے کہ من عامل عملا، جس نے کوئی ایسا عمل کیا لیسا علیہ، جو اس پر نہیں ہے، امرنا، جو ہمارے دین میں نہیں ہے، فہو رد، پس وہ رد ہے۔ تو چونکہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام، تمام خلفۂ راشدین، ان کی زندگیوں میں عید میلاد النبی ثابت نہیں ہے، اس لیے یہ نئی چیز، کیونکہ عیدیں 2 ہی میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام دے کے گئے ہیں، ایک عید الاضحیٰ اور ایک عید الفطر۔ یہ عید میلاد النبی بہت بعد میں، بلکہ صحابہ، تابعین، تبع تابعین، اس کے بعد یہ اختراع کی گئی ہے، اور اس کام کو سر انجام دینا بہت بڑا خطرہ ہے دین کے حوالے سے، کہ ہم کوئی شاید اس میں ایڈ نہ کر رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک اور حدیث آپ کو بیان کرتا ہوں خطبہ حجۃ الوداع پر، میں تمہارے درمیان 2 چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، اللہ کی کتاب اور اس کے رسول کی سنت چھوڑے جا رہا ہوں، جب تک تم انہیں مضبوطی سے تھامے رکھو گے تم گمراہ نہیں ہوگے۔ اللہ کی کتاب اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت۔ ایک اور حدیث آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں، جس نے میری اطاعت کی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس نے اللہ کی اطاعت کی، اور جس نے میری نافرمانی کی اس نے اللہ کی نافرمانی کی۔ تو میرے بھائیوں، یہ قرآن و حدیث کی جب بات کی جاتی ہے تو قرآن و حدیث میں کہیں پر بھی یہ ثابت نہیں ہے
کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت باسعادت پر عید میلاد النبی منائی جائے۔ وہ جو طریقہ منانے کا ہے اس پہ ایک الگ ڈیبیٹ ہے، وہ جو کچھ ہو رہا ہے اس کے اندر وہ ایک الگ ہے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی ولادت باسعادت کے موقع پر کیا کرتے تھے؟ تو آپ پیر کا روزہ رکھتے تھے۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ یہ روزہ کس لیے؟ فرمایا آج پیر کا دن جو ہے وہ میری ولادت باسعادت کا دن ہے، وہ میری پیدائش کا دن ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیر کے دن روزہ رکھتے تھے، اور آپ کو سب کو یہ پتہ ہے کہ روزہ عید کے دن نہیں رکھا جاتا، اور آپ نے تو عید سال میں ایک نہیں بلکہ 52 اپنے پیدائش کے دن بتا دیے کہ پیر 52 بار ایک سال میں آتا ہے، تو آپ روزے رکھ سکتے ہیں۔ یہی طریقہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا ہے۔ اور ایک جو سب سے امپورٹنٹ حدیث جو اس بارے میں آپ کو میں عرض کرنا چاہتا ہوں، وہ ان ابی نجیل ارباز بن ساریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال فرماتی ہیں وازنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم موعظۃ واجلت منہا قلوبہ وظرفت منہا العیون، کہ ارباز بن ساریہ فرماتے ہیں کہ ہمیں رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ایسا واعظ دیا، ایک ایسی نصیحت کی کہ جس کو سن کر ہمارے دل دہل گئے اور ہماری آنکھوں سے آنسو نکل پڑے۔ فَقُلْنَا یا رسول اللہ کَأَنَّهَا مَوعِظَةٌ مُوعِظَةٌ، ہمیں لگتا ہے اے اللہ کے رسول کہ شاید یہ الوداعی واعظ ہے، شاید یہ الوداعی نصیحت ہے۔ فَأَوْصَيْنَا، پس ہمیں آپ نصیحت کیجئے۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اوصیکم بتقوی اللہ عز وجل، میں تم کو وصیت کرتا ہوں اللہ رب العزت سے ڈرنے کی، وسمع طاعت، اور سننے کی، اطاعت کرنے کی، وَإِن تَعَمَّرَ عَلَيْكُمْ عَبْدٌ، اگرچہ تمہارے اوپر کوئی غلام حاکم ہی کیوں نہ مقرر کر دیا جائے تو میں اس کی اطاعت کا حکم دیتا ہوں۔ فَإِنَّهُ، اب یہ بڑی امپورٹنٹ یہ حصہ ہے اس حدیث کا، فَإِنَّهُ مَن يَعِشْ مِنْكُمْ بَعْدِي فَسَيَرَىٰ اخْتِلَافًا كَثِيرًا، کہ تم میں سے جو کوئی میرے بعد زندہ رہے گا وہ بہت زیادہ اختلافات دیکھے گا۔ فَعَلَيْكُمْ، پس تم پر واجب ہے، بِسُنَّتِی، میری سنت کو، وَسُنَّتِ خُلَفَاءِ راشدین و مہدیین، اور ہدایت یافتہ خلفۂ راشدین کی۔ کیا کرنا ہے؟ اذون علیہ بنواجزی، اور ان کو داڑھوں سے مضبوطی سے پکڑ لو، اللہ کے رسول کی سنت کو اور صحابہ کرام کے عمل کو، ان کو مضبوطی سے پکڑ لو۔ وَإِيَّكُمْ وَمُحْدَثَاتِ الْأُمُورِ، اور دین میں نئی باتوں سے بچنا، دین میں نئے کاموں سے بچنا۔ فَإِنَّهُ كُلُّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ، بے شک ہر نئی بات، بے شک ہر بدعت گمراہی ہے۔ یہ لفظ استعمال ہوا ہے کلّا۔ اب آج بعض جو لوگ ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ ہاں ٹھیک ہے، وہ اس چیز کو تو مانتے ہیں کہ نبی اور صحابہ کرام کے دور میں یہ نہیں ہوا، لیکن یہ بدعت حسنہ ہے، اچھی بدعت ہے، بدعت سیئہ نہیں ہے، یہ بری بدعت نہیں ہے، اچھی بدعت کا وہ جواز دیتے ہیں۔ لیکن میرے نبی پاک نے یہ بات کہہ کے کہ کل بدعت ضلالۃ، ہر بدعت، اس کے اندر کوئی تخصیص نہیں کی اچھی یا بری، کیونکہ دین تو 1400 سال پہلے مکمل ہو چکا، دین قائم ہو چکا۔ اب ہر نئی بات جو ہے وہ گمراہی ہے، اور ایک حدیث میں کہ وہ گمراہی جو ہے وہ دوزخ میں لے کے جاتی ہے۔ تو لیکن اگر یہاں پہ 2 منٹ رکیے، دیکھیے کہ یہ چلو یہ بدعت حسنہ ہے، کل خوانی ہم کروا رہے ہیں یہ بدعت حسنہ ہے، چہلم کروا رہے ہیں یہ بدعت حسنہ ہے، برسی کرواتے ہیں یہ بدعت حسنہ ہے، اور بہت سی اچھی بدعت ہیں، اس سے اس کا اجر ملتا ہے۔ تو بدعت سیئہ کون سی ہے جس کے بارے میں یہ حدیثیں بیان کر رہا ہوں کہ اس سے رکنا ہے؟ وہ کون سی ہیں؟ بدعت سیئہ کوئی ہے ہی نہیں، بدعت خود گمراہی ہے، اور وہ گمراہی دوزخ میں لے کے جاتی ہے۔ اور اگر کوئی بدعت سیئہ ہے تو وہ بتائیے مجھے پلیز کہ وہ کہاں پہ ہے۔ اور ایک اور جگہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، یہ روایت ہے ان ابی محمد عبداللہ بن عمر بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہما قال، فرماتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا یؤمن احدکم، تم میں سے کوئی مومن نہیں ہو سکتا حتی یکون ہواہ تبعا لما جئت، یہاں تک کہ اس کی خواہش میرے لائے ہوئے دین کے تابع نہ ہو جائے۔ تم میں سے اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا
جب تک کہ اس کی خواہش، اب میری خواہش ہے میں نبی کی محبت میں عید میلاد النبی منا رہا ہوں، نبی نے منع کیا، نبی نے نہیں منائی، صحابہ نے نہیں منائی، لیکن میری خواہش ہے نہیں، آپ کی خواہش بھی ہے لیکن آپ وہ کام نہیں کر سکتے جس کا حکم اللہ کے رسول اور صحابہ کے حملے ثابت نہ ہو، تو یہ آپ اپنی خواہش کے تو آپ اس وقت، یہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا، اور میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرمایا قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، آپ کہہ دیجئے، یہ قرآن کی آیت ہے، آل عمران کی آیت نمبر 31، آپ کہہ دیجئے اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو میری پیروی کرو، اللہ بھی تم سے محبت کرے گا۔ کس کی پیروی کرو؟ آقا علیہ الصلوۃ، میرے اور آپ کے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی پیروی کرو۔ جو میرے آقا کی پیروی کرے گا، جو میرے آقا کی سنت پہ چلے گا، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ الحسنہ، تمہارے لیے بہترین نمونہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں جو آپ نے کام کیے، خدا کی قسم وہ کام آپ کرتے چلے جائیے، آپ دنیا میں بھی کامیاب ہو جائیں گے، آپ آخرت میں بھی کامیاب ہو جائیں گے۔ اب جو عید میلاد النبی منا رہے ہیں، اس لیے منا رہے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت کا دن ہے۔ تو ایک بات سمجھ لیجئے کہ 12 ربیع الاول پوری امت کا، چاہے وہ کسی بھی مکتب فکر سے ہے، کسی بھی، چاہے وہ اہل حدیث ہے، چاہے وہ وہابی ہے، چاہے وہ دیوبندی ہے، چاہے وہ بریلوی ہے، چاہے وہ فقہ جعفریہ سے ہے، 12 ربیع الاول پر وفات ہوئی ہے، اس پر سب متفق ہیں، سب متفق ہیں۔ ہاں اختلاف کہاں پہ ہے؟ آپ کی پیدائش مبارک پہ، آپ اختلاف علیہ وسلم کی وصال جو ہے وہ 12 ربیع الاول پر سب متفق ہیں، سب متفق ہیں۔ اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہوا تو ساری دنیا جانتی ہے کہ صحابہ کا کیا حال ہو گیا تھا۔ حضرت عمر فاروق نے تو تلوار نکالی تھی، اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ، اما فاطمہ تو زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ خوشیاں منا رہے ہو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کا دن بھی ہے، پیدائش بھی کہہ لیں، وصال کا بھی دن ہے، اور اما فاطمہ تو زہرا کے الفاظ تو سنیں، اس وقت آپ ان کے الفاظ تو سنیں کہ آج کا دن قیامت ٹوٹ پڑی۔ آپ ان کے بعد 6 مہینے زندہ رہی، اما فاطمہ تو زہرا آلموسٹ 6 مہینے کے بعد آپ کا وصال ہوا، اور کتابوں میں لکھا ہے کہ اس کے بعد کبھی آپ کو مسکراتے نہیں دیکھا۔ آپ عید منا رہے ہیں، آپ کے وصال کے بعد کبھی آپ کو مسکراتے ہوئے نہیں دیکھا، بلکہ آخری جو دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اما فاطمہ تو زہرا کو بلایا اور ان کے کان میں ایک بات کہی تو آپ غمگین ہو گئی، آپ افسردہ ہو گئی، آپ کی آنکھوں سے آنسو آنے لگ گئے۔ اما عائشہ یہ منظر دیکھ رہی ہیں، پھر آپ نے ایک اور بات کہی، آپ مسکرا دی۔ تو آپ کے وصال کے بعد اما عائشہ نے پوچھا کہ فاطمہ کیا بات ہوئی تھی باپ بیٹی کے درمیان؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو کیا فرمایا تھا کہ جب تمہاری آنکھوں میں آنسو آئے تھے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو فاطمہ تو زہرا رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ شاید اب میرے جانے کا وقت آ گیا، شاید میں اللہ رب العزت کے حضور پیش ہونے کے لیے جا رہا ہوں، تو میری آنکھوں سے آنسو آ گئے، اور پھر آپ مسکرائی، اس کی کیا بات، وہ کیا بات تھی؟ فرمایا کہ فاطمہ سب سے پہلے تم ہوں گی جو مجھ سے جا کے ملو گی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال پر جو حالات، حضرت عمر فاروق نے تلواریں نکال لی تھی، یا اگر کسی نے آپ سے کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم وصال فرما گئے ہیں تو میں اس کا سر قلم کر دوں گا۔ صحابہ اپنے ہوش و حواس کھو بیٹھے تھے، اس سے بڑا ان کے لیے صدمہ کوئی نہیں تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے رخصت ہوگی۔ اور جو سب سے آخر میں جو میں دل دہلا دینے والی حدیث، بہت سے لوگ ہیں جنہوں نے اس حدیث کو نہیں سنا ہوگا، اور یہ بہت سے مفسرین نے اس کو بیان کیا ہے قرآن پاک میں، خاص طور پہ سورہ کوثر کے تشریح میں اس کو بیان کیا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بار بار اپنے زمانے کے لوگوں کو خبردار کیا کہ میرے بعد تم میں سے جو لوگ بھی میرے طریقے کو بدلیں گے ان کو اس حوض سے ہٹا دیا جائے گا۔ کون سا حوض؟ حوض کوثر۔ قیامت کے روز جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دست مبارک سے ان کو حوض کوثر سے پانی پلا رہے ہوں گے، اور اس دن جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک سے وہ پانی پی لے گا اس کو پھر پیاس نہیں لگے گی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پر موجود۔ اس بارے میں بہت سی روایات ہیں۔ تو یہ میرے اصحاب ہیں، یعنی حوض سے ہٹا دیا جائے گا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پہ کھڑے ہوں گے حوض پہ، تو ایک جماعت آئے گی اور انہیں آنے نہ دیا جائے گا۔ میں کہوں گا، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں گے یہ میرے اصحاب ہیں، یہ میرے امتی ہیں، تو مجھ سے کہا جائے گا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں معلوم کہ آپ کے بعد انہوں نے کیا کیا؟ پھر میں ان کو دفع کروں گا اور کہوں گا دور ہو جاؤ۔
بخاری میں کتاب الرقاق، کتاب الفتن، مسلم کتاب الطہارہ، کتاب الفضائل، مسند احمد، مرویات ابن مسعود، ابو ہریرہ، ابن ماجہ کتاب المناسک۔ ابن ماجہ نے اس سلسلے میں بہت ہی دردناک ایک الفاظ استعمال کیے۔ ابن ماجہ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں خبردار رہو، یہ الفاظ سنیے ذرا، خبردار رہو میں تم سے آگے حوض پر پہنچا ہوں گا اور تمہارے ذریعے سے دوسری امتوں کے مقابلے میں اپنی امت کے کثرت پر فخر کروں گا۔ میں اس وقت فخر کروں گا کہ میری امت کی تعداد، اپنی امت کی کثرت پر فخر کروں گا، اس وقت میرا منہ کالا نہ کروانا۔ الفاظ سنیے، آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں اس وقت میرا منہ کالا نہ کروانا، خبردار رہو، کچھ لوگوں کو میں چھڑاؤں گا اور کچھ لوگ مجھ سے چھڑائے جائیں گے۔ میں کہوں گا اے پروردگار، یہ تو میرے ہیں، یہ تو میرے صحابی ہیں، یہ میرے امتی ہیں، یہ میرے ساتھی ہیں۔ تو اللہ رب العزت فرمائے گا تم نہیں جانتے انہوں نے آپ کے بعد کیا کیا نرالے کام کیے، دین میں کیا کیا نئی باتیں نکالی۔ ابن ماجہ کی روایت ہے کہ یہ الفاظ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے عرفات کے خطبے میں فرمائے۔ اللہ اکبر، یہ کون لوگ ہو سکتے ہیں؟ اللہ نہ کرے کہ ہم لوگ ہوں، اللہ نہ کرے کہ آپ لوگ ہوں، اللہ نہ کرے، میں نہیں کہہ رہا ہوں، ہم سب اللہ تعالیٰ ہم سب کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب کرے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو معاف کرے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو جنت الفردوس میں اللہ مقام دے۔ لیکن تھوڑی سی دیر کے لیے سوچئے کہ یہ ہم کر کیا رہے ہیں؟ اگر ہم ان میں شامل ہو گئے، اگر ہمیں ان میں شامل کر لیا گیا، دین میں ہم نئی بات شامل کرنے والا میں، بدعتیوں میں اگر ہم شامل ہو گئے، اگر قیامت کے دن اللہ نے ہم سے منہ موڑ لیا تو پھر کیا حال ہوگا؟ پھر کیا بنے گا ہمارا؟ تھوڑی سی دیر کے لیے سوچئے۔ قیامت میں دو ہی باتیں ہو سکتی ہیں وہاں پہ، یا تو یہ ریجیکٹڈ، جو آپ اعمال کر رہے ہیں، عید میلاد النبی ہے، جو بھی نئی باتیں ہم نے کی ہیں جس کو بدعت حسنہ کہہ لیں، اچھے کام کہہ لیں، جو بھی توجیحات اس کی پیش کر لیں، یا تو یہ ریجیکٹ ہو جائیں گی کہ نہیں، یا پھر ایکسیپٹ ہو جائیں گی۔ اگر اللہ کرے اللہ ایکسیپٹ کر لے، اللہ کرے کہ ایکسیپٹڈ کی مہر لگا دے، تو کیا ہوگا؟ جنت میں چلے جائیں گے۔ اور جو لوگ اس کو نہیں منا رہے، جو لوگ اس لیے نہیں منا رہے کہ اللہ کے رسول نے یہ کام نہیں کیا، صحابہ نے یہ کام نہیں کیا، کہیں یہ بدعت میں شامل نہ ہو جائے، کہیں ہم گمراہ نہ ہو جائیں، تو وہ بھی جنت میں چلے جائیں گے۔ سیف راستہ ہے۔ اور اگر خدا نہ خواستہ یہ ریجیکٹ ہو گیا اور اللہ رب العزت نے کہہ دیا کہ یہ بدعت تھی، نہ یہ کام رسول نے کیا، نہ یہ کام صحابہ نے کیا، نہ یہ تابعین نے کیا، نہ یہ قرآن و سنت سے ثابت ہے، تم نے یہ نئی بات، پھر کیا ہوگا؟ تو سیف راستہ کیوں نہیں اختیار کرتے؟ میں کب کہہ رہا ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر نہیں کرنا؟ ذکر کیجئے، درود پڑھیے، روزہ رکھیے، قرآن پڑھیے، گناہوں سے بچیے، داڑھی رکھیے، اچھے اعمال کیجئے، ماں باپ کی فرما برداری کیجئے، ہمسایوں کے حقوق پورے کیجئے، بیوی بچوں کے ساتھ اچھا سلوک کیجئے، زکوٰۃ دیجئے، سارے کام کیجئے۔ لیکن ایک 12 ربیع الاول کو آپ نے جو ایک طریقہ نکال لیا ہے، جھنڈیاں لگانا، لائٹیں لگانا، بتیاں لگانا، یہ کام کرنا، وہ کام، یہ نہ کریں۔ ایک قرآن و سنت میں کہیں پر بھی یہ ثابت نہیں ہے۔ خدا کی قسم کوئی بھی یہ مطلب مت سمجھے کہ نبی سے عشق نہیں ہے، نبی سے محبت نہیں ہے۔ کون بدبخت ہے جس کو آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت نہ ہو؟ صحابہ تو کہتے تھے یا رسول اللہ ہمارا دل کرتا ہے ہم آپ کو سجدہ کریں۔ وہ کیسر و کسریٰ کے بادشاہ سجدہ کرواتے ہیں، آپ زیادہ ڈیزرو کرتے ہیں، آپ اللہ کے رسول ہیں۔ اور وہ سجدہ خدا سمجھ کے نہیں کرتے تھے، صحابہ کو توحید کا بہت پتہ تھا، وہ بھی سجدہ تعظیماً کرتے تھے، لیکن میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا نہیں، منع فرما دیا۔ سجدہ اگر جائز ہوتا تو وہ بیوی کو تقوی شوہر کو سجدہ کرے، اس کو بھی جائز نہیں ہے، لیکن اگر جائز ہوتا، میرے آقا یہ تمہاری خواہشوں کا دین نہیں ہے، یہ اللہ اور اس کے رسول کا دین ہے، ہم نے وہی کرنا ہے جو میرے آقا رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ اس طرح حضور نے اپنے دور کے بعد قیامت تک آنے والے مسلمانوں کو یہ خبردار کر دیا کہ ان میں سے جو بھی میرے طریقے سے ہٹ کر چلے گا اور اس میں رد و بدل کریں گے تو انہیں اس حوض سے ہٹا دیا جائے گا۔ میں کہوں گا اے رب یہ تو میرے ہیں، یہ میری امت کے لوگ ہیں، جو آپ ملے گا آپ کو نہیں معلوم انہوں نے آپ کے بعد کیا کیا تغیرات کیے اور فرقے بنا لیے، الٹے پھرتے چلے گئے،
پھر میں ان کو دفع کروں گا اور حوض کوثر پر نہ آنے دوں گا۔ اور ایسی مضمون کی بہت سی روایات بخاری کتاب المساقات، کتاب الرقاق، کتاب الفتن، مسلم کتاب الطہارہ، کتاب الصلاۃ، کتاب الفضائل، ابن ماجہ کتاب الزہد، مسند احمد، مرویات ابن عباس اور بہت سے حوالے جات ہیں یہ ملتے ہیں۔ میرا کام تھا آپ کو بتانا، ہم نے تو دل جلا کے سرے بازار رکھ دیا، اب جس کا جی چاہے وہی روشنی پائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔